اسرائیل کی جو سب سے بڑی مضبوطی ہے، جو اسے دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت بناتی ہے، وہ اس کی ایئر پاور ہے۔ ایران کی کمزوری اس کی جو ایئر پاور ہے۔ جنگ کے پہلے 3 دن کے بعد اسرائیل کو ایئر سپیریورٹی حاصل ہو گئی تھی۔ ایرانی فضاؤں پہ اسرائیلی طیاروں کا کنٹرول تھا۔ اینٹی میزائل ٹیکنالوجی میں میرے خیال میں اسرائیل اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے۔ ایران جو ہے وہ افزودگی کے وہ جو پوائنٹ ہے بم بنانے کے اس کے قریب تھا ہے یا پھر اب دور ہو گیا یہ جو حملے ہوئے اس کے بعد؟ ایران نے اپنی جو افزودہ یورینیم تھی، انریچڈ یورینیم، اسے ان حملوں سے پہلے ہی کہیں محفوظ مقام پہ چھپا دیا۔ ایکوریٹ اٹیکس میں اسرائیل کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے، اس کی ٹیکنالوجی بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اوورآل یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ برابر پہ چھوٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی جنگ تو ختم ہو گئی لیکن اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی۔ ایک تو یہ کہ دنیا اس وہم و گمان میں ہے، ڈسکشن میں ہے کہ جنگ جیتا کون، پھر اس میں کون سے ملک کی کون سی کمزوریاں تھیں اور کون سی ان کی طاقتیں تھیں۔ آنے والے وقت میں ایران کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، مشرق وسطیٰ کی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے اور جو دنیا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اوپر مفصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر شہزاد نیر صاحب۔ میجر صاحب جو ہیں، ان کی اسپیشلٹی یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ آرٹلری سے ہیں اور پھر اس کے علاوہ میزائل ٹیکنالوجی کو یہ بڑی خوبصورتی سے جانتے ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ہم ان سے جو بالکل نرم انداز میں شاعرانہ گفتگو کرتے ہوئے یہ پوچھیں گے کہ یہ میزائل چلتے کیسے ہیں، بنتے کیسے ہیں، اڑتے کیسے ہیں، حملہ کیسے ہوتا ہے، حملہ روکا کیسے جاتا ہے۔ سب سے پہلے شہزاد بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلا سوال، آپ نے کہنا ہے پہلا ہی میزائل حملہ ہو گیا، مجھے آپ یہ بتائیں ایران اور اسرائیل دونوں کی جو سٹرینتھ ہے یا دونوں کی جو ویکنیسز تھیں وہ آپ نے کہاں پہ دیکھی؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے پاس لانگ رینج سرفس ٹو سرفس میزائلز افیکٹو نہیں ہیں۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ میزائلوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سرفس ٹو سرفس ہوتی ہے جو زمین سے فائر ہوتے ہیں اور زمین ہی پر حملہ آور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ایران کے پاس۔ ایک ہوتے ہیں سرفس ٹو ایئر جو زمین سے فائر ہوتے ہیں لیکن ہوائی جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں، جنگی جہازوں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتے ہیں ایئر ٹو سرفس، ٹھیک ہے، جس کو ہوائی جہاز فائر کرتا ہے اور زمین پر موجود ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ مطلب سرفس ٹو ایئر کو سیم کہتے ہیں، سرفس ٹو ایئر میزائل SAM، سیم، اوکے۔ تو اسرائیل کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ہے ایئر ٹو سرفس میزائل، ایئر ٹو سرفیس میزائل، اوکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنگ تو 12 روزہ ہوئی جی، لیکن اس سے پہلے 2 بار اسرائیلی اور ایران کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ بالکل ہوئی۔ ایک بار جب شام میں اسرائیل نے ایران کی ایمبیسی پر اٹیک کیا، اس وقت بشار الاسد کی حکومت قائم تھی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے میزائل فائر کیے کچھ۔ اس کے بعد جب ایران میں صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کو ایران ہی میں اسیسینیٹ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں بھی ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ یہ 2 بار پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ البتہ اس 12 روزہ جنگ میں اور ان 2 جھڑپوں میں بہت فرق ہے۔ ایران نے ان 2 جھڑپوں میں اپنے اصل ویپنز جیسے سجیل میزائل، اچھا، فتح میزائل وہ لانچ نہیں کیے تھے، اور ہر فوج اس طرح کرتی ہے، پہلے حلے میں اپنے سارے ویپنز ظاہر نہیں کرتی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایران کے پاس سرفس ٹو سرفس میزائلز اچھے ہیں، ہر طرح کے، اس کے پاس کئی قسموں کے ہیں، 8-10 قسموں کے میزائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں میڈیم رینج میزائل بھی ہیں، لانگ رینج میزائل بھی ہیں اور شارٹ رینج میزائل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا شارٹ رینج میزائل اس نے قطر میں جو امریکی اڈا ہے، ایئر بیس ہے الودید،
اس پر پھینکے تھے، میڈیم رینج اور شارٹ. اچھا جی. لیکن اسرائیل جو ہے وہ کیونکہ دور ہے ایران سے، بیچ میں ملک پڑتے ہیں، تقریباً اس لیے 2000 اسے لانگ رینج میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں. اسرائیل کی جو سب سے بڑی مضبوطی ہے، جو اسے دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت بناتی ہے، وہ اس کی ایئر پاور ہے. اچھا جی. اسرائیل کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ، مثلا F-35 جسے ہم 5th جنریشن ایئر کرافٹ کہتے ہیں، وہ بھی شاید اس کو ہاں بولتے ہیں. وہ بھی اسرائیل کے پاس اچھا. ہے. اور F-16 وغیرہ کا تو کوئی شمار ہی نہیں. دوسری اس کی اسٹرینگتھ ہے ایئر ٹو سرفیس میزائل. اوکے. اس نے یہ جو پہلا حملہ کیا اس میں بھی، اور اس سے بھی پہلے جو اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اس میں ایرانی فضائی حدود سے باہر رہ کر ایران کے اندر ٹارگٹس پر ایئر ٹو سرفیس میزائل فائر کیے تھے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ان شارٹ، ایئر فورس جو ہے وہ اسرائیل کی طاقت ہے. اچھا. اور سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ایران کی طاقت ہے. ایران کی طاقت ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایران کی کمزوری اس کی جو ایئر پاور ہے اس کا نہایت کمزور ہونا ہے. اس کے پاس بہت پرانے 30 سال پرانے طیارے ہیں، F-4 ہے، F-5 ہے، اس طرح کے طیارے ہیں اس کے پاس. ایران شاید اپنی ایئر فورس کو مضبوط کر سکتا تھا اگر ایون زمینی افواج کی، اب جو ماڈرن وارفیئر ایوالو ہوا ہے اس میں زمینی افواج کا حصہ کم ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کا حصہ بڑھ رہا ہے، سائبر کا حصہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میزائل وارفیئر کا اور ایئر فورس کا یہ حصہ بڑھ رہا ہے. لہٰذا ایران کو چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کی آئیڈیالوجی اس طرح کی رکھتے ہیں جس میں مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ کے نعرے لگتے ہیں، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب کوئی خدا نخواستہ ہمارا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو میری ایئر ڈیفنس کی کیا کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے، اور میری ایئر فورس کی کیا کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے. تو ایئر ڈیفنس میں تھوڑا سا بہتر ہے ایران اور تھا، لیکن فرسٹ بلو میں وہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر سکا. بالکل ٹھیک ہے. جب پہلا بلو ایران نے جب بالکل پہلا حملہ کیا تھا، اس میں اس کے غالباً ان کے بقول 200 طیاروں نے حصہ لیا تھا. اچھا. اب 200 طیاروں کا حصہ لینا تو اس بلو میں ایران کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا. اس کی سینئر ملٹری قیادت جو ہے، اور اس کے علاوہ چند جو ملٹری ٹارگٹس تھے اس میں ایئر ڈیفنس کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا. میں آپ کو بطور ایک ملٹری مین کے بالکل کلیئرٹی سے بتاتا ہوں کہ جنگ کے پہلے 3 دن کے بعد تقریباً اسرائیل کو ایئر سپیریورٹی حاصل ہو گئی تھی. 3 دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد. ٹھیک ہے. مطلب کہ اس کے جہاز جب چاہیں آئیں، جہاں چاہے بمباری کریں اور جائیں. اسے ہم کہتے ہیں ایئر سپیریورٹی. یعنی ایرانی فضاؤں پہ اسرائیلی طیاروں کا کنٹرول تھا. ہاں بالکل. انہیں کوئی خطرہ نہیں. نیتنیاہو کہہ بھی رہا تھا کہ ہمارے طیارے اڑ رہے ہیں، اور اس بات کا ٹرمپ نے بھی ذکر کیا تھا. تو وہ ایئر سپیریورٹی حاصل کرنا، اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. لمیٹڈ ایریا میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی ایئر سپیریورٹی حاصل کی جا سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. جو انہیں پہلے 3-4 دن حاصل رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو ایران کو کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی حاصل ہو گئی. مطلب اس نے دوسرے شہروں پہ بھی اٹیکس کیے. ایران کے جو اسرائیل کو حاصل ہو گئی. اور اسرائیل نے ایران کے صرف تہران ہی نہیں بلکہ اس نے اصفہان پہ اٹیکس فردو پہ. جی تو ہاں فردو جو ہے وہ تو قریب ہی ہے قم کے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ ایران کی جو آنے والے وقت میں ایران کو یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے اپنی ایئر کیپیبلٹی کو بڑھانا ہے اور اپنی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی کو بڑھانا ہے. شاید زمینی افواج پہ توجہ ذرا کم بھی ہو جائے. اس وقت میرے خیال ہے 5-6 لاکھ 6,10,000 کے قریب ایرانی فوج ہے. تو اس فوج کو، یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ جو زمینی فوج ہے اس پر اخراجات کم کر کے اس کو 2 طریقے سے ہم کہتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں پلیٹ فارم اور ایک کو کہتے ہیں سسٹم. ٹھیک ہے. پلیٹ فارم سے مراد طیارے ہوتا ہے. سسٹم سے مراد جو گائیڈنس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی ہوتی ہے ساری. ان دونوں طرف اس کو انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کے پاس ایک مضبوط ایئر پاور ہو
اور اگر کوئی دوسرا ملک اپنے جنگی جہازوں سے حملہ آور ہو تو ان سے دفاع کا ایک مضبوط فضائی دفاعی نظام بھی ہو. لائک اسرائیل کے پاس اس طرح سے آئرن ڈوم ہے. یس اسرائیل کے پاس میزائلوں سے بچنے کے لیے دیکھیں وہی بات ہوتی ہے نا کہ جو پیس ٹائم ہوتا ہے دراصل وہ وار کی تیاری کا ٹائم ہوتا ہے. اب اگر ایران اپنے میزائلز ڈیولپ کرتا چلا جا رہا ہے اور ان کو ٹیسٹ فائر بھی کر رہا ہے, آج فلاں میزائل ہو گیا, آج فلاں میزائل کر دیا, تو اسرائیل نے تو یہ سوچنا ہے نا کہ اگر کبھی یہ میزائل میری فضاؤں میں آئے تو میرے پاس کیا دفاع ہے, انٹرسیپٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کے علاوہ حزب اللہ اور حماس بھی راکٹس پھینکتے رہتے تھے اسرائیل پر. اوکے. لہٰذا اسرائیل نے اپنا جو میزائلوں کے خلاف دفاعی نظام ہے اسے ہم اینٹی میزائل کہتے ہیں, AMM. اب اینٹی میزائل ٹیکنالوجی میں میرے خیال میں اسرائیل اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے. اچھا. ہاں جی. اس کے پاس امریکہ کے دیے ہوئے نظام موجود ہیں 3 طرح کے. ایک کا نام ڈیوڈ سلنگ ہے, اوکے, ایک کا نام ایرو ہے, ایک کا نام آئرن ڈوم ہے. ٹھیک ہے. آئرن ڈوم جو ہے وہ شارٹ رینج میزائل اور راکٹس جو عام طور پہ ان گائیڈڈ ہوتے ہیں, جو غزہ سے آتے ہیں یا پھر ساؤتھ لیبنان سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو کیٹر فار کرتا ہے. ڈیوڈ سلنگ جو ہے وہ میڈیم رینج میزائل کو اور خاص طور پہ جنہیں ہم کروز میزائل کہتے ہیں ان کو کیٹر فار کرتا ہے. ایرو جو ہے وہ بیلسٹک میزائلز جو لانگ رینج سے آتے ہیں ان کو کیٹر فار کرتا ہے. دیٹ مین کہ 3 طرح کا 3 لیئرز کا اس کے پاس اینٹی میزائل ڈیفینس موجود ہے. ایسا ڈیفینس جو ہے وہ اس ایران کے پاس نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اچھا میرے صاحب, ایک تو اب آپ نے نا بڑا خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ان کے پاس میزائلز ہیں اور ان کے پاس ڈیفینس سسٹم ہے. اب یورینیم کی بات ہو رہی ہے, بارہا ہو رہی ہے, ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے, اسرائیل بھی کہہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ افزودگی کے وہ جو پوائنٹ ہے بم بنانے کے اس کے قریب تھا ہے یا پھر اب دور ہو گیا یہ جو حملے ہوئے اس کے بعد؟ جہاں تک میرا خیال ہے اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں میرے پاس یہ کہنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ بظاہر ایران نے اپنی جو افزودہ یورینیم تھی, انریچڈ یورینیم, اسے ان حملوں سے پہلے ہی کہیں محفوظ مقام پہ چھپا دیا تھا. اچھا جی, ٹھیک ہے. وہ 60% تک انریچڈ تھی اور شاید کوئی 500 کلو کے اس طریقے سے اس کی مقدار بھی بتا رہی تھی IAEA کہ اتنے کلو تک اس کے پاس موجود تھی. اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ کافی زیادہ حملے ہوئے ہیں ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ جو کہ غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے, مطلب انٹرنیشنل لا پرمٹ نہیں کرتا. ان حملوں کے باوجود کہیں سے کوئی تابکاری کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایون جو سعودی عربین ایجنسی ہے جو تابکاری پہ نظر رکھتی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ کہیں سے کوئی تابکاری کے شواہد نہیں ملے, اور خود ایران میں بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ سامنے نہیں آیا جس سے تابکاری ہوئی ہو. تو انفراسٹرکچر کو تو ضرور نقصان ہوا ہوگا, شاید محدود طور پر ان کی جو سینٹری فیوجز ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان شاید ہوا ہو, لیکن غالباً ان کی یورینیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی ہے. یعنی کہ محفوظ مقام پہ, جس طرح واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ بھی ہے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ لوگوں نے یہ کس طرح سے, لیکن آئی تھنک سو کہ وائٹ ہاؤس سے بھی یہی رپورٹ جو ہے یہ لیک ہوئی ہے. پینٹاگون سے یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے, اور اب پینٹاگون اس بات پہ تحقیقات کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ کس نے لیک کی ہے. اس کے باوجود CNN کی اور نیو یارک ٹائمز وغیرہ کی رپورٹوں کو ٹرمپ نے اور وائٹ ہاؤس نے سنپ کیا ہے کہ یہ غلط ہے. بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں غلط ہے, خود تو آپ انکوائری کر رہے ہیں ابھی کہ یہ رپورٹ کیسے لیک ہوئی. دراصل کسی بھی تنصیب کو پہنچنے والے نقصانات کا اصل اندازہ اور اصل تعین تو خود وہ ملک ہی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت ساری وجوہات سے سانو کی نہ نقصان پتہ تو انہیں کو ہوتا ہے, لیکن دوسرے ملک تو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اب ظاہر وجوہات کی بنا پہ کوئی بھی ملک اپنا نقصان درست نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ بات اسی طریقے سے کچھ ادھر کچھ ادھر رہے اور چلتی رہے. لیکن آنے والے وقتوں میں ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ ایران پر کئی سال سے پابندیاں ہیں, اسی باعث اس کی جو معیشت ہے وہ کافی ویک ہے, پھر وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا معیشت کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک IPI پائپ لائن تھی جس کو کہتے ہیں ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن IPI,
اور وہ ایران والی سائڈ کب سے مکمل ہے، پاکستان والی سائڈ نہیں، شروع بھی نہیں ابھی ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پھر ایران سے گیس لینی ہے، کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، تو پھر سانو بھول جاؤ. اب پاکستان کو ہر چیز وے کرنا پڑتی ہے ایک پریگمیٹک وے میں، غیر جذباتی انداز میں. ٹھیک ہے، پریگمیٹیکلی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم ایک گیس لے لیں اور ادھر سے ہمارے جو امریکہ کے ساتھ دفاعی، تجارتی، سیاسی، سفارتی تعلقات وہ سارے متاثر تو نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آنے والے وقتوں میں مجھے یہ لگتا ہے جس طرح ٹرمپ نے اپنی ایک چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں یہ کہا ہے کہ ہم ایران سے ساری پابندیاں اٹھا لیں گے، بے شک وہ جس کو مرضی اپنا تیل بیچے، حتیٰ کہ ٹرمپ نے نام لے کر کہا ہے کہ بے شک چائنا کو اپنا تیل بیچے. اچھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ڈائلاگ شروع ہوگا، کیونکہ مغربی طاقتیں بشمول امریکہ، فرانس اور جرمنی کو بھی بڑے تحفظات ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر، بالکل ایسی، تو مغربی طاقتیں بشمول امریکہ اس بات پر ایک طرح سے وہ سمجھ لیں گے، وہ یہ فرض کر لیں گے کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ہم نے ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے، کم از کم ایران کو ہم نے سالوں پیچھے دھکیل دیا ہے. اس مفروضے کے اوپر وہ لوگ ایران کے ساتھ کوئی نیوکلیئر مذاکرات ٹریڈ کا وہ سلسلہ چلے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے دوران غزہ کے اوپر مذاکرات ہوں گے، غزہ میں جنگ بندی ہوگی، یرغمالی رہا ہوں گے، حماس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوگا. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حماس جو ہے وہ کس پوزیشن سے معاہدہ کرتی ہے، کیونکہ حماس بہت کمزور ہو گئی نا. ہم نے دیکھا بھی اس پوری کی پوری جنگ میں کوئی جو ہے وہ رول نہیں تھا. جی میرا خیال ہے کہ اس نے یکجہتی کے لیے 1 سے 2 راکٹ پھینکے تھے جب ایرانی راکٹ گر رہے تھے نا تل اویو پر، یکجہتی کے لیے 1-2 پھینکے تھے. لیکن اب سے 2 دن پہلے حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی زمینی فوج پر ایک حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں ان کے 5 فوجی ہلاک کر دیے. تو دیکھیں تھوڑی بہت کیپیسٹی تو رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کیپیسٹی ہے، تو ابھی تک یرغمالی پکڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ویکر پوزیشن پر ہیں، لیکن آپ انہیں زیرو نہیں قرار دے سکتے. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاہدے میں کوئی بالکل ہی زمین پہ گر کے معاہدہ کریں گے، کچھ نہ کچھ معاہدے میں ہوگا. مثال کے طور پر ایک بات سامنے آ رہی ہے، ایک تجویز آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ حماس کی قیادت ملک بدری قبول کرے. اچھا. اور حماس کے جو ایسوسیٹس اور سمپتھائزرز اور جو سپلائرز ہیں غزہ میں، ان کو دوسرے ممالک جو ہیں وہ قبول کرے. ٹھیک ہے. جو بالکل نیوٹرل آبادی ہے اس کا کچھ حصہ رہے، کچھ دوسرے 4 عرب ممالک میں اور قریبی ممالک میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اور اس غزہ کا جو انتظام ہے وہ بھی 3-4 جو عرب ممالک ہیں وہ مل کے سنبھالیں. ٹھیک ہے. جس میں یو اے ای بھی شامل ہے، اگرچہ یو اے ای ذرا دور ہے. ٹھیک ہے. لیکن یو اے ای کے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، تو یو اے ای ہے، مصر ہے، شام ہے اور شاید اردن ہے، یہ ممالک جو ہیں وہ غزہ کا کنٹرول. اس طرح کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اب آنے والے دنوں میں ابراہیمی معاہدہ کہہ رہے ہیں. جی ابراہیمی معاہدہ. تو امن تو ہونا چاہیے لیکن انصاف کی بنیادوں پر. امن تو ہونا چاہیے، اور امن کا جو نوبل انعام ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں. اور انہوں نے ایک جو ہے وہ پروکسی سی حاضری بھی لگوا لی پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی. انہوں نے بھی تائید کر دی کہ جی ان کو ملنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری کی سارے جو یہ جو جنگ تھی ایران اسرائیل، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار کیسا رہا؟ میں بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت جو ہے وہ جب سے انہوں نے اپنا دوسرا دور اقتدار شروع کیا ہے، اس میں وہ ایک بڑے متلون مزاج سی شخص کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اقتدار سنبھالتے ہی تو انہوں نے ٹیرف وار شروع کر دی کینیڈا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. اچھا، اس میں بڑے بڑے ایسے کوئی پاکستان جیسے غریب ملک پہ بھی ٹیرف لگا، حالانکہ ہمارا ٹریڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب جب جوابی ٹیرف لگے تو پھر اس کی آنکھیں کھلیں کہ پھر اس نے کئی بار ٹیرف کم کیے، تو کئی بار ٹیرف بڑھائے، تو کئی دفعہ ڈیڈ لائن تبدیل کی. مطلب ایک بڑے ملک کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بات سے اتنی جلدی پھر جائے. دوسرا، ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کے بیچ میں بھی ٹرمپ نے بہت دفعہ مثلاً پہلے لگاتار کہتا رہا کہ ہم اس کانفلکٹ میں شریک نہیں ہوں گے.
اچھا پھر اس نے جب وہ ایک سمٹ تھی کیا وہ G7 کینیڈا میں ہو رہا تھا، اس سمٹ کو ادھورا چھوڑ کے واپس آ گیا کیونکہ اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا ایران پر. تو واپس آتے ہی اس نے کہا کہ ہم اس میں شریک ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اور میں 2 ہفتے کے بعد سوچوں گا. لیکن اس بیان کے چند دن بعد ہی اس نے اپنے جہاز بھی دے دیا، سارا حملہ ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ جو ہے اچھا پھر جس طرح زیلنسکی جو کہ یوکرینین پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اس نے جس طریقے کے وہ جملے بازی کی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دو بدو لڑائی کی، ایسے لگ رہا ہے گلی میں بچے لڑ رہے ہیں. چھوٹا سا واقعہ افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوشش کی گئی کرنے کی، لیکن اس نے نہیں، لیکن وہ اس نے اپنے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دی. تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں ایک دنیا کے ایک سپر پاور کے صدر ہونے کی حیثیت سے کہ وہ اپنے لفظوں کو تول کر بولے، اپنی ٹویٹ سوچ سمجھ کے کرے. اور جس ملک پہ آپ نے 2 دن پہلے بم گرائے ہیں اسی ملک کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں گاڈ بلیس ایران. گاڈ بلیس، یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر وہ کیا تھا؟ شاید مطلب کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا. نوبیل کا جو ہے نا، نوبل کی اپنے ہاں وہ بات رہی جاتی ہے. نوبل انعام کے لیے ایک تو خود ہی اپنے منہ سے اپنے آپ کو اس کا حقدار قرار دے لینا یہ بھی چھوٹی بات ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ حکومت پاکستان نے جو سفارش کی ہے، اول تو اس سفارش کی بین الاقوامی سطح پہ کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے. اہمیت امریکہ کی نظروں میں یا خاص ٹرمپ کی نظروں میں ہو سکتی ہے کہ جی پاکستان نے مجھے، ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد پاکستان نے مجھے فوراً ٹرمپ کے لیے اپنا نوبل پیس پرائز کے لیے مجھے ریکمینڈ کر دیا ہے یا مجھے حمایت کر دی ہے. تو وہ دیکھیں بین الاقوامی تعلقات جذبات پہ نہیں چلتے. بین الاقوامی تعلقات میں ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے. اس وقت پاکستان کی اور امریکہ کی جو صورتحال ہے اس میں اگر پاکستان کو امریکی حمایت حاصل ہوتی ہے، سیاسی حمایت، سماجی حمایت، دفاعی نوعیت کی حمایت، تو پاکستان کی عقل مندی یہی ہے کہ اس حمایت کو حاصل کرے، یہ نہیں کہ اسے کھو دے. ٹھیک ہے، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات میں مفادات کا کھیل ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں گے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کوئی پیس پرائز کا، نوبل پیس پرائز کا اتنا کوئی بڑا حقدار ہے. لیکن حکومت پاکستان نے اگر اس کو ریکمینڈ کیا ہے تو اس میں جو فیکٹرز شامل ہیں وہ یہ کہ وہ پاکستان کو شاید ہمارا جو ہے وہ لمبا ہو گیا پروگرام، ہم یہ کوشش کریں گے ایٹ دا اینڈ مشکل سوال، فاتح کون تھا ایران اسرائیل جنگ کا؟ اچھا آج کل کی جو وارفیئر ہے نا، ماڈرن جو وارفیئر ہے، یہ ایک عجیب سا ٹرن لے چکی ہے. اس میں نا اس طریقے سے کلیئر لائن نہیں آپ لگا سکتے کہ یہ فاتح ہے اور اس کو شکست ہوئی ہے اور اس کو فتح ہوئی ہے. پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، وہ جی ظہیر الدین بابر کی فوج نے اٹیک کیا، ابراہیم لودھی کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں، میدان ان کے ہاتھ آ گیا، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر قلعے پہ قبضہ کر لیا، قلعے کے دروازے کھل گئے. بلکہ فتح کا جو لفظ ہے، فتح لفظ، اس سے مراد بھی کھلنا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی تھی جسے کہتے تھے کاسل وارفیئر، یعنی قلعہ بندی کی لڑائی، کاسل وارفیئر. ٹھیک ہے، فورٹ قلعے کو کہتے ہیں اور فورٹریس چھوٹے قلعے کو کہتے ہیں. جو اگر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو جس طرح خیبر کا قلعہ تھا، یا تو حملہ آور فوج جو تھی وہ قلعے کا محاصرہ کر لیتی تھی اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ قلعے کے دروازے کھل جائیں، فتح ہو جائیں، افتح الباب، دروازے کھل جائیں. تو آج کل کے دور میں جب 2 ملک آپس میں لڑتے ہیں تو اس کی فتح کا تعین کرنے کے لیے جنگ کے مقاصد دیکھنے پڑتے ہیں کہ کوئی ملک جب جنگ کے مقاصد کا تعین کرتا ہے تو کیا اسے جنگ کے اختتام پر وہ مقاصد حاصل ہوئے. ایران کی بات کرنے سے پہلے اسرائیل اور حماس کی لڑائی کی بات کرتے ہیں. اسرائیل نے یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میرے 2 مقاصد ہیں، حماس کو ڈسٹرائے کرنا، ڈسٹریکشن آف حماس، اور اپنے تمام اغوا شدگان کو جو ان کی قیدی بنائے ہوئے ہیں ان کو واپس لانا. ٹھیک ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے. اچھا، کیا یہ دونوں مقاصد حاصل ہوئے؟ بالکل بھی نہیں ابھی، بلکہ وہ یرغمالیوں پہ بات چیت ہو رہی ہے، ساری یرغمالیوں پہ بات چیت ہو رہی ہے. اور حماس نے محض اب سے 2 دن پہلے
اسرائیل کی زمینی افواج پہ ایک اٹیک کیا اور اس میں 4-5 فوجی ایک ہی حملے میں مار دیے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں. اگرچہ حماس کی طاقت کم ہے، ہوئی ہے، ضرور کم ہوئی ہے، اور حماس کی جو ریزسٹ کرنے کی جو قوت ہے، مثلا اس کی ابھی اسرائیل پر راکٹ پھینکنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں آ رہی، ختم ہوگی یا بچی کچی تھوڑی بہت رہ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسرائیل جیسا بڑا ملک، حماس جیسی ایک مسلح تنظیم، اس میں ہمیں فتح کا تعین کرنے میں دشواری آ رہی ہے. تو ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، مطلب ابھی میں محتاط ہو کے بھی بات کروں تو ایران پر حملہ کرتے وقت اسرائیل کے جو مقاصد تھے وہ تھے ایرانی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا. اوکے. آنے والا وقت بتائے گا کہ ایرانی جوہری صلاحیت ختم نہیں ہوئی. خود ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے اسے دور کریں گے اور اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. ایرانی افواج کی جو سینئر قیادت ہے اس کو انہوں نے شہید کر دیا، تو وہ ایک نقصان تو ہے، لیکن اسے بھی ہم فتح اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایک جنرل شہید ہوتا ہے تو اس کے نیچے والا جو ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے. ریپلیسمنٹ. ہماری جو اسلامک ہسٹری میں تو بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ جھنڈا ایک بندے نے تھاما ہوا ہے، وہ شہید ہوا تو دوسرے نے تھام لیا. کربلا کی پوری جنگ ہی جو ہے اس طرح. تو فتح جو ہے وہ، اچھا اب دیکھیے، اگر ایئر فورس میں جو پن پوائنٹ ٹارگٹ ہے، جو پرسیجن اٹیکس ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑی عمارت ہے اور اس کی لٹ سے 15 منزلیں ہیں اور ایک منزل پر ایک ایکوریٹ اٹیکس میں اسرائیل کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے، اس کی ٹیکنالوجی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے سائبر اٹیکس بھی کیے کچھ ایران پر، اور ایران نے اسرائیل پر بھی کچھ سائبر اٹیکس. دوسری طرف میزائل ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کہ جو سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہیں اس میں ایران کا پلڑا بھاری رہا. اچھا. شروع میں انہوں نے اپنے کچھ دوسرے میزائل جو کم قیمت اور کم لاگت سے تیار ہوتے ہیں وہ مارے، تو ان کو جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم تھا وہ کامیابی سے روک لیتا تھا، انٹرسپٹ کر لیتا. بعد میں جو کچھ میزائل ایران نے، خاص طور پہ فتح میزائل اور سجیل میزائل، انہوں نے کافی نقصان کیا ہے اسرائیل کا. حائفہ میں بہت نقصان ہوا، تل اویو میں بہت نقصان ہوا، ایک میرے خیال بیت شیبہ ان کا شہر ہے، وہاں اچھا خاصا. بالکل ایسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹائم پہ اس نوٹ پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جنگ کون جیتا. ہم اپنے جذبات سے تو کہہ لیں گے فلاں جیتا. ایک تو یہ کہ اگر اسرائیل کا خیال تھا کہ میں ایران کو پہلے بلو سے، پہلے اٹیک سے کو سبڈیو کر لوں گا، یا اس کے اندر تپری پھیل جائے گی، یا اس کے لوگ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے، یہ اسرائیل کا خیال تھا. رجیم چینج کا خیال تھا، تو وہ اس میں ناکام ہوگا. دوسرا، اگر اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ایران کی طرف سے مؤثر جواب نہیں آئے گا، اسرائیل اس میں بھی ناکام ہو گیا، مؤثر جواب بھی گیا. تیسرا، اگر اسرائیل کا خیال تھا کہ میں ایرانین ملٹری کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا دوں گا، تو نقصان تو ہوا ہے، لیکن کوئی ایسا ناقابل تلافی نقصان نہیں ہوا. کچھ ان کی ایئر ڈیفینس سسٹمز تو نقصان ہوا ہے، کچھ ان کی ایئر فورس کا ہوا ہے، اور کچھ جو ہے وہ جو نیوکلیئر. تو اچھا، اب ایران کی طرف دیکھیں تو ایران نے جو فوری جنگ بندی قبول کر، مطلب ایران اگر پاور میں ہوتا تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ادھر وہ کہتا ہے اچھا جی 2 دن 4 دن دے دیں. تو ایسا نہیں تھا. جس طرح صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ دونوں ملک پھٹ چکے ہیں، دونوں پیس چاہتے ہیں، اور ایسی ہی صورتحال تھی کہ دونوں ملک ہی غالباً یہ چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے، اور دونوں ملکوں کا نقصان ہوا. کچھ ان کی اسٹرینتھ ہیں، کچھ ان کی ویکنیسز ہیں، کچھ ان کی اسٹرینتھ ہے اور کچھ ان کی ویکنیسز ہیں. تو اوور آل یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ برابر سے چھوٹ. بالکل زبردست، بہترین آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ ذکر کیا. ناظرین، ہمارا مقصد تھا کہ فیکٹس آپ تک پہنچائے جائیں. ریومرز اور جو جھوٹے ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ بہت مل جائیں گی آپ کو، اور میجر صاحب کو ہم نے پرماننٹلی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں گاہے بگاہے خطے کی صورتحال سے، انٹرنیشنل جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اب آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا. میجر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا شکریہ کہ اتنی اچھی گفتگو میں شریک کیا. سر تھینک یو.